السلام علیکم. سرخانچل سیزن 3 جس کا نام ہے یاریاں اور اس کی رائٹر ہے تانیہ طاہر. قسط نمبر ہے 15. اشر میرا ہاتھ چھوڑیے پلیز. میں اب آپ کی ایک نہیں سنوں گی. میرا کوئی جرم نہیں ہے. میں کس بات کی سزا بھگت رہی ہوں؟ وہ اسے کہاں لے جا رہا تھا وہ نہیں جانتی تھی. اپنی کلائی اس بے حس کے ہاتھوں کی فولادی گرفت سے نکالنے کی تگ و دو میں وہ ہلکان ہو رہی تھی. اشر معلوم نہیں اسے کہاں لے آیا تھا. یا شاید فلیٹ ٹائپ جگہ تھی. کوئی جانا سہم رہی تھی کہ وہ اب پھر اسے قید کر لے گا. وہ سر پھراتا جب اپنے باپ کی نہیں مان رہا تھا تو اس کو کیا اہمیت دیتا، لیکن اس نے ڈرنا نہیں تھا. وہ یہ سوچ چکی تھی اگر وہ پھر سے ڈر جاتی تو وہ اس کا وہی سلوک کرتا جو گزشتہ عرصے میں کیا تھا. اشر نے اس کی کلائی گھر کے وسط میں چھوڑ دی. فرنشڈ فلیٹ تھا لیکن اس سے غرض نہ تھی. وہ یہاں سے جانا چاہتی تھی اور اگر کچھ عرصہ وہ یہاں رہنے والی تھی تو وہ محفوظ صرف مرتضیٰ ہاؤس میں تھی اور کہیں بھی نہیں. اشر رخ موڑ گیا تھا جیسے اپنے غصے کو دبانے کی صحیح کر رہا. میرے بچے کیسے مرے؟ اس کا پہلا سوال یہ تھا. جانا نے اسے زخمی نظروں سے دیکھا. آپ نے مار دیا انہیں. وہ بنا لچک کھائے یہ یا اس کے روب میں آئے بولی. مجھ سے بکواس مت کرنا. میں میرے گھر والوں کی طرح قطعی بے وقوف نہیں ہوں. مجھے سیدھی طرح جواب دو. وہ بھڑکا جبکہ جانا تلخی سے سر جھٹک گئی. مجھے پین تھا، بہت بہت دنوں سے تھا، لیکن آپ کے پاس میرے ساتھ سونے کی فرصت تھی. اپنی خواہشات کو مجھ سے نفرت ہونے کے باوجود پورا کرنے کی فرصت تھی، لیکن یہ فرصت نہیں تھی اشر حیدر کہ جو آپ کے بچے سنبھال رہی ہے ایک نگاہ اس کے حال پر ڈال لی جائے. وہ چلائی. میری طبیعت خراب تھی اور میں گر گئی، بیڈ سے ٹکرائی اور وہ سسک اٹھی. میں نے دروازہ بجایا تھا، میں نے آپ کو بلایا تھا. مجھ سے نفرت صحیح لیکن اپنے بچوں سے تو نہیں کرتے تھے آپ. تبھی آپ کو بلا رہی تھی، پکار رہی تھی، لیکن در حقیقت آپ کے دماغ اور دل پر یہاں تک کہ کانوں پر بھی صرف اور صرف اپنی عزت نفس کی پٹیاں بندھی گئی تھی. جو آگ آپ کے سینے میں لگی ہے وہ بجھ نہیں رہی. وہ بے دردی سے اسے غصہ دکھانے لگی. ہاں نہیں بجھے گی. جب تک تمہاری بہن کے منہ پر بھی وہ بے عزتی کے تماچے نہیں مار دوں گا تب تک میرے سینے کی آگ بجھے گی نہیں. وہ بگڑ کر بولا. تو اس آگ میں جلتے رہیے، خود کو بھی اور مجھ کو بھی. وہ رک گئی. عائشہ نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا. وہ آنسو صاف کر رہی تھی. مجھے آپ سے الگ ہونا ہے. ڈائیورس چاہیے مجھے اشر. وہ ہمت کرتی بولی. اشر مسکرا دیا. اوہ ریئلی؟ وہ دونوں ہاتھ سینے پر باندھتا سوال کرنے لگا. جانا اس کی بے حسی پر دل اداس کر گئی. ہاں میں تھک گئی ہوں. میری پڑھائی، میرے گھر والے، میں سب کو سچ بتا چکی ہوں. میں کر چکی ہوں اپنے گھر والوں سے رابطہ. مجھے ان کے پاس جانا ہے ورنہ میں انہیں یہاں بلا لوں گی. لاوارث نہیں ہوں میں. شٹ یور ماؤتھ. وہ انگلی اٹھا کر آنکھیں نکالتا اس کے نزدیک ہوا اور وہیں جانا نے قدم اس سے دور کیے. تمہارا وارث بھی کوئی نہیں ہے میرے علاوہ، اور یہ تمہاری بھول ہے کہ میں تمہیں طلاق دوں گا. ابھی کھیل ختم کہاں ہوا ہے. میرے بچوں کو مار کر لوگوں کی نظروں میں ہمدرد بن کر تم نے سچ پا لیا تو تم بے وقوف ہو. اشر پلیز. وہ بے بس سی دکھائی دی. میں مزید آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی. وہ عجیب ہی کیفیت میں گرفتار تھی. اوکے فائن. اس نے گہرا سانس بھرا اور ارد گرد دیکھا. شاید اپنے آپ کو ٹھنڈا کرنا چاہتا. فائن، میں سائن کروں گا ڈائیورس پیپرز پر ضرور. تمہیں آزاد کر دوں گا. اس نے کہا تو معلوم نہیں کیوں چانا کا دل ڈوب سا گیا. اس نے سرخ ہوتی آنکھیں اس کے خوبرو چہرے پر اٹھائی. اچھی بات ہے. پھر مجھے یہاں کیوں لائے ہیں؟ وہ سوال کرنے لگی. میں ڈائیورس پیپر سائن تب کروں گا جب تم میرے یہ بل چکاؤ گی جو میں نے تم پر خرچ کیا. اس نے سہولت سے ایک پیپر نکال کر ذرا سا مسکرا کر اس کے منہ پر دے مارے. جانا نے وہ پیپرز دیکھے تو ان میں جو رقم لکھی تھی وہ تو کیا اس کے ماں باپ بھی نہیں دے سکتے تھے، کیونکہ اس کے باپ کا باہر کے ملک صرف ایک کیفے تھا. اس نے اشر کو حیرانگی سے دیکھا. کیا واقعی اس نے اس پر 50 لاکھ خرچ کر دیے تھے؟ وہ سر جھٹک گئی. مجھے اب تک لگتا نہیں تھا آپ گھٹیا ہیں، لیکن آپ گھٹیا ہیں یہ بات آپ نے ثابت کر دی ہے. مجھے ٹریپ کرنے کی بجائے میرا پاسپورٹ واپس کریں. اس نے وہ پیپر پھینکتے ہوئے غصے سے کہا. بات تمہارے سامنے ہے. اس کے اندر لکھا ہے کہ میں نے تمہیں اچھا کھلایا، اچھا پہنایا، اور تمہاری دوائیاں، شادی خرچ، میرے کپڑے، تمہارے بھگوڑو بہن کے کپڑے، اور خاص کر وہ جو زیورات لے کر بھاگی، اور دی موسٹ امپورٹنٹ تمہارے پیرنٹس نے جو حق مہر لکھوایا تھا اور پھر وہ حق مہر وہ خود ہی لے کر یہاں سے دفع ہو گئے. تو یہ سب ملا کر بن تو بہت رہے تھے، بٹ آف کورس تم میری وائف ہو اور تم نے اپنی بہت قیمتی راتیں مجھے دی ہیں تو تھوڑی رعایت بنتی تھی. اس نے گال کو سلایا. وہ اسے آئینہ دکھانے لگا. 50 لاکھ. وہ سہم ہی گئی جبکہ اشر سینے پر ہاتھ باندھے مسکرا کر دیکھ رہا تھا. یہ سب میں کیسے اتاروں گی؟ وہ ساکت کھڑی تھی. گڈ. یہ سب تم کیسے اتارو گی؟ محنت کر کے کماؤ، اس کی 1 روپیہ جمع کرو
तुम यकीनन जल्द उतार दोगी, शायद आने वाले 20-30 सालों में। वो अब जैसे मुतमईन था। और रिमेंबर, अभी अगर मैं इसमें अपने बच्चों का नुकसान डाल दूँ तो तुम्हारे 50 साल इन पैसों को जमा करते गुजर जाएंगे। बहरहाल मुझे बहस करने का शौक नहीं है, तो जो भी तुम्हारा फैसला है फौरन जवाब दे। वो बोला, जबकि जाना की आंखें भीग के वो सर थाम गई। अशर, आप मुझ पर जुल्म कर रहे हैं, उसने कहा भरी। मेरी जान, इसकी शुरुआत तुम लोगों की तरफ से हुई है। मेरे डैड मुझसे जो भी करा ले, तलाक तो तभी मिलेगी जब तुम ये सब पे करोगे। और ऑफ कोर्स मैं तुम्हें पासपोर्ट खुद दूंगा, ये रकम मेरे बैंक में ट्रांसफ़र करा दो। वो नीचे बेहाल सी बैठी थी। अशर उसके सामने बैठ गया। और अगर तुम ना कर सको तो, वो पुरसोच हुआ, तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। ऑफ कोर्स मैं तुम्हारा शौहर हूँ, वो हमदर्दी दिखाता बोला, जबकि जाना अपना सर थाम गई। वो सोचे बैठी थी, वो यहाँ से चली जाएगी तो दोबारा उसको पलट कर नहीं देखेगी। और यहाँ ओके, तो तुम्हारी खामोशी बता रही है तुम इस मामले में मेरी मदद चाहती हो। वो मुस्कुराता हुआ फैल कर बैठता सोफे की पुश से टेक लगा गया। जाना उसकी तरफ देख रही थी। मैं तुम्हें जॉब दे देता हूँ, डोंट वरी, तुम मेरी पर्सनल सेक्रेटरी बन सकती हो। और वो ज़रा रुका। और मेरे घर वालों को बिना तंग किए एक अच्छी बीवी का किरदार अदा कर सकती हो, कि वो मुझे इरिटेट करना बंद करे और मेरी माँ मुझसे बात करे और डैड के सर से तुम्हारे लिए हमदर्दी का बुखार उतरे और मुझे अपना कीमती वक्त देकर आखिरी बात ज़रा गहरी नज़रों से देखते कही थी। जाना लब दबाए उसे देखती रही। उसने गहरा सांस भरा। तो ये सब मिल मिलाकर तुम्हारी सैलरी इतनी बन जाएगी कि तुम ये कर्ज चुकाकर, उसने हाथ से प्लेन बनाया, उड़ जाओ। और मुस्कुरा दिया, जबकि जाना सर झुका गई। आप दुनिया के पहले शौहर होंगे जो अपनी ही बीवी को उसके वक्त की कीमत देगी। ठीक है। दुखते दिल से हिम्मत मजतमा करते उसने सर हिलाया, आंसू साफ किए। उस बेरहम के सामने आंसू बहाकर वो क्या हासिल कर पाई थी आज तक जो अब कुछ मिल जाता। ठीक है, मैं आपसे अपने वक्त, अपने जिस्म की कीमत लूँगी, वो खुद अजियती से बोली, जबकि अशर के चेहरे पर सख्ती के तासुरात भयानक थे। अशर हैदर से बीवी नहीं संभली अपनी। गहरा तंज मारते वो उठी कि अशर ने उसका हाथ पकड़कर मोड़ दिया। वो ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। उसे लग रहा था जाना रो देगी, बेबस हो जाएगी, वो दोबारा जाने की बात नहीं करेगी, ना ही डैड उसे टीज करेंगे कि वो पासपोर्ट दे। जबकि बाजी के उल्ट पड़ते ही वो आग बगोला हो गया था। क्या हुआ, चुभ रही है मेरी बात आपको? जाना मुस्कुराई, जबकि अशर ने उसका चेहरा अपनी हाथ की सख्त बेरहम सफाक गिरफ्त में जकड़ा और एकदम उसके चेहरे पर झुका। तो जाना को उसकी सांसें अपनी सांसों को खुद में खींचती महसूस हुई। वो उसके लबों से ही जान निकाल लेना चाहता था, और जान भी ऐसे कि जाना सांस भी न भर सके। अगला गुस्से और शिद्दत के मिले जुले तासुरात में वो उसके नाजुक लबों को काट चुका था और फिर दूर हुआ। तो जाना अपनी ही सांसों को अंबार करने की सही में उसके सीने पर सर रख गई। वो उसकी कमर में बाजू हायल कर गया। उसने उसकी शर्ट को मुट्ठियों में जकड़ा और अशर की शर्ट का बटन टूटकर उसकी मुट्ठी में रह गया। अशर हैदर, मुझे कीमत चाहिए इस लम्स की। उसने उसे तकलीफ देने की ठान ली थी। अशर की संजीदा निगाहों में निगाहें गाड़े वो बोली, डोंट टीज मी। वो निहायत गुस्से से बोला, आई टीज यू। वो भी बदले पर उतर आई थी। अशर हैरान था। वो लड़की अहम ही नहीं थी, लेकिन जो माँ अपनी औलाद को सींच रही हो और उसकी औलाद उससे छिन जाए, वो शायद इतनी ही निडर और बेखौफ हो जाती है। जस्ट शट। अभी वो बात मुकम्मल करता कि उसका सेल फोन बजने लगा। अजान की कॉल थी। उसने मुठ्ठियां भींच ली। यकीनन डैड ने उसे तलब किया होगा जाना के साथ। वो अब भी उसकी टांग पर बैठी थी। उसका गिरेबान जकड़े, दुपट्टा कहाँ था मालूम नहीं था। जिससे लड़ रही थी उससे उस वक्त बस लड़ रही थी वो ये जंग। अशर ने उसे घूरते हुए मोबाइल उठा लिया और दूसरी तरफ से जो बात सुनने को मिली वो एकदम सीधा हुआ। जाना आंसू पूंछती अपने होंठों से रसने वाले खून को अपनी उंगलियों पर महसूस करती दूर हुई। मैं अभी पहुंचता हूँ। बड़ी उजलत में वो उठा। बहुत खुश नसीब था वो शख्स जिस पर अशर हैदर की ये बेचैनी थी। वो इससे पहले वहां से निकलता और जाना अपने मुकद्दर में एक बार फिर कैद को कबूल करती पलट गया। उठो, उसने कहा। वो उसका सहारा लिए बिना ही उठ खड़ी हुई। चलो। वो दांत पीसता बाहर निकला, जबकि जाना उसके पीछे ही निकली। हुआ क्या था, किसके लिए वो बेचैन हो गया था। वो गाड़ी तक दौड़ कर पहुंचा था और इसके बाद गाड़ी में बैठते ड्राइव करते वो जैसे सीट पर टिक भी नहीं रहा था। स्पीड बहुत तेज थी। अशर, जाना डर गई, जबकि उसने गाड़ी को यूं भगाया जैसे जहाज बना लेगा और लम्हे में उड़कर पहुंच जाएगा। जाना अब खुद भी परेशान हो गई थी। हुआ क्या था?
وہ جاننا چاہتی تھی، اور جب ہاسپٹل کے آگے گاڑی رکی تو وہ گاڑی روکتے ہی دروازہ کھول کر باہر بھاگا۔ جانا بھی گاڑی سے نکلی اور آہستگی سے اندر داخل ہوگی۔ جیسے ہی وہ اندر آیا، ایمرجنسی میں اسے وہ سب دکھائی دیے تو لمحہ بھر کو جھجک کر وہ اپنے ہونٹوں کو دوپٹے کی اوٹ میں چھپا گئی۔ کیا سچویشن ہے؟ وہ نارمل ہے؟ اس نے اسون سے سوال کیا۔ ہم نے انجیکشن لگا دیا ڈاکٹر، لائبہ نے جو کہا، لیکن پھر بھی سر ابھی ہوش میں نہیں ہے، ڈاکٹر اسون بولا، اور ایک نگاہ جانا پر بھی ڈالی جو بری طرح سرخ پڑ رہی تھی، کیونکہ ایک نگاہ جیسی ان سب نے اس پر ڈالی، یا پھر اس نے محسوس کی۔ وہ بہت برا محسوس کر رہی تھی۔ اب وہ لائبہ کے پاس آ گئی جبکہ اشر اندر گھس گیا تھا۔ پورے 2 گھنٹے کے بعد وہ باہر نکلا تو حیدر اس کی جانب بڑھا، اذان اور آریان سمیت باقی سب بھی۔ وہ ٹھیک ہے؟ اب غصے کو خود میں قابو کرتے وہ بولا۔ لائبہ نے شکر ادا کیا جبکہ اذان اور آریان نے بھی سانس بحال کیا۔ کیا ہوا تھا؟ وہ برہمی سے ان دونوں سے پوچھنے لگا۔ ہمیں نہیں پتا، اچانک ہی اس کے کمرے کا حلیہ بگڑ گیا اور پھر یہ سب۔ اذان بتا گیا کہ وہ بھی نہیں جانتے تھے اسے ہوا کیا تھا۔ تو تم لوگوں نے خیال کیوں نہیں رکھا اس کا؟ وہ بے ساختہ دھاڑا۔ وہ دونوں لب دبا گئے۔ تم دونوں جانتے ہو ذرا سی اونچ نیچ اس کی زندگی پر بن سکتی ہے، سمجھ نہیں آتی تم لوگوں کو۔ وہ دور رہتا تو ٹھیک رہتا ہے۔ وہ بھڑکا بھڑکا سا سب کو جھاڑ کر وہاں سے گزر گیا جبکہ وہ سب چپ ہو گئے تھے۔ اگر جانتے ہوتے تو کسی بات کا جواب دے پاتے۔ حیدر البتہ سنجیدگی سے کھڑا تھا۔ اسے ہوش آ گیا تھا اور گھر پر بھی باقی خواتین کو اطلاع دے کر پرسکون کر دیا تھا، اور ہوش میں آنے کے بعد لاکھ سب کے پوچھنے پر بھی وہ کچھ نہیں بولا تھا، بس چپ چاپ بیٹھا تھا، اور بیڈ پر بیٹھ بھی وہ ہیرو سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کے گرد سرخ ڈورے اور اس پر پڑے سیاہ بھور بال، چہرے کے نئے نقش کی کاملیت اور اس کے مزاج کا اثر۔ نرسیں تو شکر منا رہی تھی آئس حیدر چلو کسی بہانے اسپتال میں ایڈمٹ تھا، جبکہ اشر اب بھی غصے میں کئی بار اسے لتاڑ چکا تھا۔ حیدر اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ لائبہ رو رو کر ہلکان ہو چکی تھی جبکہ سلار زین دونوں موجود تھے، اور کبیر اور عارض ابھی کچھ دیر پہلے ہی نکلے تھے۔ زریاب بھی وہیں تھا۔ سلار باپ کی پس پش شاید جانتا تھا، لیکن اس سے پہلے ہی حیدر نے اس کا نروٹھا سا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ یار تجھے کہا تو ہے وہ تیری ہے، پھر کیوں خود کو الکان کر رہے؟ حیدر نے شاید دنیا جہان کی محبت اس وقت اس پر نچھاور کر دی تھی۔ اس نے جھٹکے سے باپ کو دیکھا، اور دیکھا تو سب نہیں تھا۔ زریاب ماتھے پر تیوری ڈالے دیکھ رہا تھا۔ آئس کی آنکھوں کی سرخی بڑھ گئی۔ اس کی آنکھیں میری نہیں ہیں، اس کی زبان پر بول میرا نہیں ہے، پھر بھی آپ یہ بات مجھے سمجھا رہے ہیں؟ وہ بھڑک کر بولا۔ کس نے کہا ہے تمہاری نہیں ہے؟ میں کہتا ہوں وہ تمہاری، اور میری بات کے اوپر کسی کی جرت نہیں ہے بات کرنے کی۔ دوسری طرف سے سرار بولا تھا، جس سے شروع دن سے ان کے فضول فیصلے برداشت نہیں ہو رہے تھے۔ وہ سر تھام گیا۔ آپ لوگ نہیں سمجھتے کچھ، وہ بولا۔ کیا سمجھانا ہے؟ 20 دن بعد آئس حیدر کی ادا زریاب سے شادی ہوگی، بات ختم ہے۔ سلار کی بات پر آئس نے اس کی طرف دیکھا۔ زریاب بل سا کھاتا وہاں سے نکل گیا جبکہ سب نے نوٹ کی تھی یہ بات۔ میں زبردستی نہیں کر سکتا، وہ بولا۔ سب چپ ہو گئے۔ مجھے یہاں سے جانا ہے۔ اس کی بات پر سب بے چین سے ہوئے۔ آئس حیدر نے کچھ کہنا چاہا۔ ڈیڈ پلیز، میں جانا چاہتا ہوں، شاید نارمل ہو جاؤں، وہ بولا، اور اس نے منیب کی جانب دیکھ کر بس اسے آنکھوں کا اشارہ کیا۔ وہ سمجھتا ہوا سر ہلا کر باہر نکل گیا۔ بار بار آنکھوں میں ایک ہی منظر لہرا رہا تھا، اس کا اپنے قدموں میں گرنا اور سر اٹھا کر اس کی جانب دیکھنا۔ وہ بے چینی سے جائے نماز لپیٹ کر رکھ گئی۔ فجر کا وقت تھا، خبر آ گئی تھی وہ ٹھیک ہے، لیکن ابھی تک گھر کوئی نہیں آیا تھا۔ زریاب کو آتا دیکھ وہ جھجک کر رک گئی، کچھ نہیں بولی، جبکہ زریاب نے بھی اسے دیکھ لیا تھا اور سیدھا کمرے میں چلا گیا۔ اسے آئس سے اختلاف نہیں تھا، بس آریان کو آئس کی نسبت اپنی بیٹی کے لیے زیادہ پسند کرتا تھا، کیونکہ وہ ایک سلجھا ہوا لڑکا تھا، اور شاید یہ بات اسے اپنا حق لگتی تھی، کیونکہ وہ اس کا باپ تھا اور اپنی بیٹی کے لیے ایک اچھا اور نارمل انسان پسند کرنا اس کا حق تھا۔ لیکن آئس کی حالت بھی پریشان کر رہی تھی، اور پھر ڈیڈ کا فیصلہ؟ کیا اسے نہیں پتا تھا ڈیڈ ایک بار بول دیں گے تو وہ پتھر پر لکیر بن جائے گا؟ ادا اپنے کمرے میں آ گئی تو وہاں ماہی بھی تھی، جو شاید خود بھی نماز پڑھ کر فارغ ہوئی تھی۔ تم سونے لگی ہو؟ وہ نرمی سے بولی۔ ادا نے سر ہلایا۔ کیا میں کچھ دیر لان میں چلی جاؤں؟ اس نے اجازت طلب کی۔ یہ آپ کا بھی گھر ہے، آپ ہم سے مت پوچھیے، ادا نے کہا تو وہ ہلکا سا مسکرا کر باہر آ گئی۔ اس وقت گھر میں کوئی نہیں تھا، تبھی وہ سکون سے لان میں بیٹھ گئی اور گھاس کو بلا وجہ کھینچنے لگی۔ دن نکلنے کو تھا، سورج کی کرنوں نے آسمان پر ایک جال بنا لیا تھا جسے دیکھ کر وہ کچھ حیران تھی قدرت کے کرشموں پر، اور ابھی وہ محو تھی کہ گیٹ کھولا اور گاڑی اندر آئی تو اس میں سے آریان کو نکلتے دیکھ وہ اپنی جگہ سے اٹھ گئی۔ ہاتھ جھاڑ کر اسے دیکھتے ہوئے غصہ چڑھا تھا۔ آریان بھی اسے دیکھ کر اس کے نزدیک آ گیا۔ کتنے دن سے مجھ سے بھاگ رہے ہیں؟ اسے ذرا غصہ تھا اس پر، لیکن اس کی شادی ہونے والی تھی تبھی سنبھل گئی، کیونکہ اس تک ابھی فیصلے کی تبدیلی نہیں پہنچی تھی۔ میرا مطلب، وہ شرمندہ ہوئی۔ آریان کو یہ شرمندگی اچھی نہیں لگی۔ میں نے بھاگ کر کہاں جانا، آپ کے ارد گرد ہی ہوں، وہ نرمی سے مسکرایا۔ کیا مطلب؟ وہ آنکھیں بڑی کرتی بولی۔
کچھ نہیں، ویسے مجھے یاد کرنے کی وجہ۔ اس نے سینے پر ہاتھ باندھ لیے۔ آپ کو مبارک ہو شادی کے لیے۔ کرٹسی نبھاتی وہ چھوٹی سی لڑکی اس کے دل کے تاروں کو چھیڑتی تھی۔ بہت شکریہ۔ آگے وہ بولا تو وہ ایک نگاہ اس پر ڈال کر مدعے پر آ گئی۔ مجھے آپ ہی سے ملنا ہے، آپ نے کہا تھا گوہر کو مارنے کے لیے لے جائیں گے، اب شادی میں مگن ہو گئے۔ وہ پھر سے لڑنے لگی۔ آریان ہنس دیا۔ میری شادی نہیں ہو رہی، وہ رازداری سے بولا۔ ہو تو جائے گی نا، لہجہ عجیب اداسی سے سی لیے گیا۔ کیا تم نے شادی نہیں کرنی؟ وہ پوچھنے لگا۔ میری شادی کا آپ کی شادی سے کیا تعلق ہے؟ میں نے شادی نہیں کرنی۔ وہ سر جھٹک کر دوبارہ بیٹھ گئی۔ میں تمہیں کواری مرنے نہیں دے سکتا۔ وہ بھی سامنے بیٹھ گیا۔ میں پہیلیوں کی زبان نہیں جانتی، مجھے آپ ہی سے کہنا ہے، وہ خفگی سے بولی۔ ٹھیک ہے، آئس کی طبیعت ٹھیک ہو جائے پھر تمہاری آپ ہی کے پاس ملوانے لے جاؤں گا۔ اس نے لڑائی ختم کی۔ آپ کے بھائی ٹھیک ہیں؟ وہ پھر شرمندہ ہوئی کہ طبیعت تو پوچھی نہیں تھی۔ جی مہربانی اس ہمدردی کے لیے۔ طنز مارتا وہ اندر بڑھنے لگا۔ سوری، وہ میں بھول گئی تھی۔ وہ شرمندہ ہوتی اس کے پیچھے بڑھی۔ ہاؤ مین یو آر۔ اس نے پلٹ کر دیکھا۔ نہیں وہ سر جھکا کے، جبکہ وہ مسکرا دیا۔ جھجکتی ہوئی اچھی لگ رہی تھی وہ۔ ادا سو گئی ہے؟ اس نے پلٹ کر پوچھا۔ ہاں، اس نے کہا تھا وہ سو جائے گی۔ وہ بات کہتی کمرے میں جانے لگی۔ اچھا پھر اسے اٹھا دینا، کہنا آریان بلا رہا ہے، وہ کہہ کر کچن کی طرف بڑھنے لگا، اور ایسے کہ قسمت کے منہ سے جو نکلا تو زبان دبانے کے باوجود الفاظ واپس نہیں لیے جاتے۔ وجہ کیوں بلا رہے ہیں؟ وہ پھر آریان سے اس طرح پلٹا، اس کا چہرہ انار سا ہو گیا، سرخی سرخی پھیل گئی۔ دل کیا منہ ہی چھپا لے، وہ کزن تھی اس کی، اور سب سے اہم دونوں کی شادی ہونے والی تھی۔ وہ ہوتی کون تھی یہ بات کہنے والی؟ بھوک لگی ہے مجھے، کچھ کھانے کو وہ بنا دے گی؟ وہ دلچسپی سے اسے دیکھتا واضح کرنے لگا کہ وہ بس کھانے کے لیے بلا رہا ہے۔ ماہی سر بھی نہ ہلا سکی، بھاری ہوتے قدموں سے اوپر جانے لگی۔ اگر کچھ بنانا آتا ہے اور مردوں سے نفرت نبھاتے میرے کھانے میں زہر نہ ملا دو تو کچھ بنا دو۔ اس نے گزشتہ بات یاد کرتے کہا۔ جن مردوں کی آپ بات کر رہے ہیں انہیں زہر نہیں دینا مجھے۔ یعنی مردوں پر رعایت ہو گئی ہے؟ میں ڈر گیا تھا کہ سارے مرد ایک ڈنڈے سے ہانکے جا رہے ہیں۔ اسے کچن میں بڑھتا دیکھ اس کے سوال کا جواب دیتا وہ بولا، جبکہ ماہی کچھ نہیں بولی، اور آریان وہیں صوفے پر بیٹھ گیا۔ کچھ ہی دیر میں وہ سینڈوچ اور کافی بنا لائی تھی۔ وہ مسکرا دیا۔ کافی کی طلب بہت تھی اسے اس وقت۔ یہی لگتا تھا دنیا کا ہر مرد صرف عورت کو نوچنے اور اپنے مفاد کے لیے استعمال کرنے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا، لیکن معلوم نہیں کیوں اب ایسا لگتا ہے کہ سب مرد ایک جیسے نہیں۔ آہستگی سے کہہ کر وہ اس کے پاس سے ہٹ گئی، اور وہ اس کے لفظوں کی بازگشت کو محسوس کرنے لگا۔ تو کھچڑی ادھر بھی پکنے لگی ہے آریان اور ماہی کی۔ مجھے ویسے پہلے ہی بہت آبویس تھا کہ وہ ان دونوں کا اب ایسا سین کریٹ ہوگا، مطلب وہ کپل بنیں گے۔ اور ادا کا اور آئس مطلب اس کا بھی سین پتہ نہیں چل رہا۔ بھئی تمہاری شادی ہونے والی ہے، تم کیوں چاہتے ہو کہ وہ تمہارے ساتھ؟ کیا یار پتہ نہیں کیا مینٹیلٹی ہوتی ہے لڑکوں کی، کیسے سمجھایا جائے ان کو۔ اور اشر صاحب، اوہ مائی گاڈ، اشر کو جیسے اس نے بات کی اور پھر بعد میں اس نے اس کو جواب دیا، بہت اچھا جواب تھا۔ مجھے بھی بہت اچھا لگا جب سے وہ اس کو کہتی ہے کہ مجھے اب اس کی قیمت چاہیے، تو دین اس کا جو وہ پھر سلگتا ہے اور اس کو جو آگ لگتی ہے، اچھا ہوا، اس کے ساتھ ایسے ہونا چاہیے۔ اشر بہت بدتمیز لگ رہا ہے مجھے، اس کو تھوڑا سا تو بدتمیز کے دائرے میں ہونا چاہیے۔ تو دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے، ملتے ہیں اس کی اگلی ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔